الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ التوحید المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سلام عزیزان محترم، اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 179 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنی پالیسی کا اعلان فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کثیراً من الجن والانس، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ تو تم میں اور قرآن میں فرق یہی ہے کہ تم اکثریت سے وزیر بناتے ہو اور قرآن اکثریت کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اقتدار کی ہلتی ہوئی چولوں والی کرسی پر بیٹھنے والے اس آیہ مبارکہ پر کیوں نہیں غور کرتے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ مالک کیوں پھینکے گا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سوچتے نہیں ہیں، دل ہے سوچتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر دیکھتے ہوتے تو آج اس پارٹی میں اور کل اس پارٹی میں نہ ہوتے۔
اکثریت ہے اس کے پاس دل ہے، یہ دل سے سوچنے کا کام نہیں لیتی. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام، یہ مویشیوں جیسے ہیں جنہیں اپنا لیڈر سمجھتے ہو، قرآن کی نگاہ میں مویشیوں جیسے ہیں. میں سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ مویشیوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، اللہ بول رہا ہے یہ مویشیوں سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، سچے غافل یہی لوگ ہیں جو آنکھ رکھ کے نہ دیکھیں، کان رکھ کے نہ سنیں، دل و دماغ رکھ کے غور نہ کریں. بھائی دیکھو، دیکھتے سب ہیں، دیکھتے سب ہیں، سنتے سب ہیں، دل و دماغ سے غور سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھنے کا تقاضا پورا کرو، سننے کا تقاضا پورا کرو، عقل کا تقاضا پورا کرو. بھائی عجیب بات ہے، دنیا کیسے بدلتی ہے. آج اس پارٹی میں ہے، کل اس پارٹی میں چلا گیا، لیکن یہ ممبر کا صدقہ ہے کہ ہم نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا تھا قیامت تک اسی کے ساتھ جائیں گے. جس لیڈر کے ہاتھ میں بیعت کی تھی قیامت تک اسی کے ساتھ جائیں گے. کیوں نہ جائے؟ قیامت میں بخشوانے کا وعدہ کسی نے نہیں کیا سوائے اس ایک کے. قیامت میں بخشوانے کا وعدہ کسی نے نہیں کیا سوائے اس ایک کے جس کا نام علی ہے. ارے وعدہ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو. سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے. اسے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اب دیکھو یہ سانس کراچی کی نہیں تھی، اس لیے کہ اس مرطوب آب و ہوا میں ایسی سانس ممکن نہیں ہے. ہے نا؟ تو اب ذرا آرام سے رک کے تھوڑا سا قرآن مجید کا میسج سنتے جاؤ. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. تاریخ آدم و عالم تمہیں پتہ ہے. بھائی 2 جملوں میں سنو اور ان 2 جملوں کو اپنے حافظے میں گرہ دے کے باندھ لینا. یہ پروردگار نے جو کہا کہ ہم جنوں کی انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے، یہ ہوا کیا؟ آدم آئے. دیکھو بہت تیزی کے ساتھ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک جملے میں پوری تاریخ بیان کروں گا. آدم آئے اور آدم ہی کے زمانے میں، آدم ہی کے گھر میں آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ معصوم گھر ہے، وحی الہی کی آمد و رفت ہے، فرشتے آتے ہیں، نبی کا گھر ہے، نبی کا خون ہے، لیکن ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے. تو گھر اچھا نہیں بنایا کرتا. گھر اچھا نہیں بنایا کرتا. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور خدا کے وجود کا انکار کر دیا. تو آدم کے زمانے میں وجود خدا کا انکار. نوح آئے، بہت تیزی سے سننا، بہت کام کی بات تمہیں ہدیہ کرنے والا ہوں. اب نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے انکار کو اقرار سے بدلا. بھائی سننا، انکار کو اقرار سے بدلا. لیکن جب کشتی رکی ہے اور مٹی گیلی تھی تو جب نوح کی قوم کے لوگ اترے ہیں نا تو گیلی مٹی سے انہوں نے مورتیں بنائی اور بعد میں انہی کی پوجا شروع ہو گئی.
تو آدم کے عہد میں انکار، نوح کے عہد میں بت پرستی۔ اب زمانہ اور آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے لوگوں کو کھینچا خدا کی توحید کی طرف، لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام گئے، ابراہیم کی امت سورج پرست ہو گئی، سورج پرستی آ گئی۔ پہلے انکار، پھر بت پرستی، پھر سورج پرستی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پھر سورج پرستوں کو واپس لائے خدا واحد کی طرف۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ ہی کی زندگی میں سامری نے ایک بچھڑا بنا لیا، جانور پرستی شروع ہو گئی۔ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، کیا تمہیں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب نوح کے زمانے میں بت پرستی، ابراہیم کے عہد میں سورج پرستی، موسیٰ کے زمانے میں جانور پرستی، عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان جانور پرستوں کو پھر توحید کی طرف لائے، توحید کی طرف لائے۔ اب کیا کہو گے اس بات کو کہ خود عیسیٰ کی پوجا شروع ہو گئی، انسان پرستی۔ میسج پہنچ رہا ہے، لیکن روکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور بہت ہی مختصر وقت ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اذان سے پہلے یہ گفتگو تمام ہو جائے۔ تو نوح کے عہد میں بت پرستی ہے، ابراہیم کے عہد میں سورج پرستی ہے، موسیٰ کے عہد میں جانور پرستی ہے، عیسیٰ کے عہد میں انسان پرستی ہے۔ اب میرا نبی آیا، آخری نبی ہے، اور اس کے بعد اب کسی نبی کو آنا نہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں، نہ بت خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ جانور خدا ہے، نہ انسان خدا ہے، الا اللہ، الا اللہ۔ کلمے کی قوت سمجھ رہے ہو؟ اس ایک کلمے میں پوری تاریخ کی نفی ہے۔ لا الہ، لا الہ، کوئی خدا نہیں، بت خدا نہیں، جانور خدا نہیں، سورج خدا نہیں، انسان خدا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ بس خدا اگر ہے تو اللہ ہے۔ یہ محمد تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر ان چاروں چیزوں کی نفی کر دی۔ پھر سننا، پھر سننا، بت خدا نہیں، جانور خدا نہیں، بت خدا نہیں، جانور خدا نہیں۔ اگر اجتماعی حافظہ تمہارا ساتھ دے تو بتلاؤ میں نے تیسری چیز کیا کہی؟ سورج۔ بھائی توجہ رہے، بت خدا نہیں، جانور خدا نہیں، سورج خدا نہیں، انسان خدا نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ اب جب پیغام محمد سے آگے چلے گا تو اب علی کیا کرے؟ علی نے بت توڑے کہ بت خدا نہیں، اجدر چیرا کہ جانور خدا نہیں، سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں، خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں۔ میرے اس پیغام کو یاد رکھنا کہ اکثریت جہنمی ہے، لیکن تمہارا اللہ جانتے ہو تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ اگر میں قرآن سنانا شروع کروں تو بڑا وقت صرف ہو جائے گا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، لکم تمہارے لیے۔ لکم کیا معنی جانتے ہو؟ تمہارے لیے۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے نکالتا ہے تمہارے لیے پھل، کھیتیاں، غلے، لکم تمہارے لیے۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون، یہ جو پھل پھول اگائے ہیں لکم تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لکم تو دیکھتے جاؤ، یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ لکم یہ تمہارے لیے،
ہم نے جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے، اور اب آواز دی عجیب و غریب مرحلہ فکر پر سورہ لقمان، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم ہمیں کتنے محبوب ہو؟ ہم نے پوری کائنات کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے، تو ساری کائنات بنائی تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو یہ میسج، یہ پیغام سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ پیغام سمجھ رہے ہو تو مجھے آسانی کے ساتھ اس مرحلے سے آگے بڑھ جانے دو۔ پوری کائنات بنائی تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے؟ واللہ سورہ نحل 16واں سورہ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ تمہیں اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ دیکھو یہ جملہ اللہ کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اسلوب بتلا رہا ہے کہ جملہ انسانوں کے خالق کا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم جاہل تھے، آئے ہو تو جاہل آئے ہو۔ طے ہو گئی بات؟ بھائی رکے رہنا، خدا کی قسم طے ہو گئی نا بات۔ اور اب اسی سورے میں کہا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ جب آتے ہو تو جاہل آتے ہو، جب قبر میں جاتے ہو تو جاہل جاتے ہو، تو تمہاری پوری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ سچی بات ہے یا نہیں؟ صحیح بات ہے۔ دیکھو 21 رمضان کے حوالے سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، تمہاری پوری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے۔ آئے تو جاہل آئے، گئے تو جاہل گئے۔ نہیں، میں ہوں یا تم ہو، ہماری پوری زندگی دو نجاستوں کے درمیان ہے۔ آئے تو نجس تھے جب تو غسل ولادت ہوا۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ آئے تو نجس آئے جب تو ہوا ہے غسل ولادت، اور گئے تو نجس گئے جب تو ہوا ہے غسل مجید۔ تو یہ تم ہو جو دو نجاستوں کے درمیان ہو، اور یہ وہ تھا جو دو طہارتوں کے درمیان تھا۔ پیدا ہوا تو کعبے میں پیدا ہوا، گیا تو اللہ کی مسجد سے گیا۔ پہنچ رہی ہیں میری باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں؟ تو جیسے دو نجاستوں کے درمیان ہو ویسے ہی دو جہالتوں کے درمیان ہو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل و دماغ دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ ان تین طاقتوں سے علم حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرو۔ بھئی یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، رک کے سننا، اس لیے کہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے۔ سورہ آراف، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے غور نہیں کرتے۔ سورہ نحل، ہم نے انہیں آنکھ دی، ہم نے انہیں کان دیا، ہم نے انہیں دل دیے تاکہ یہ علم کو حاصل کریں، ہماری بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں۔ اور اب سورہ بنی اسرائیل، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کا دن ہم کان سے پوچھیں گے، قیامت کا دن ہم آنکھ سے پوچھیں گے، قیامت کا دن ہم دل سے پوچھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، میرے سامنے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یاد رکھو گے نا، سورہ ایک آیت سورہ آراف سے، دوسری آیت سورہ نحل سے، تیسری آیت سورہ بنی اسرائیل سے، میں نے ایک لفظ کا ترجمہ روکا ہوا ہے۔ ان السمع، کان سے، والبصر، آنکھ سے، والفؤاد، دل سے، کل اولئک،
تینوں سے. انہو پوچھیں گے اس کے بارے میں, پوچھیں گے اس کے بارے میں. تو کان سے پوچھا جائے گا انہو اس کے بارے میں, آنکھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں, دل سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کس کے بارے میں. رکے رہنا بھائی, رکے رہنا. لیکن یہ ہے قرآن, اور قرآن کا ایک ایک لفظ تقاضا کرتا ہے کہ رک کے سوچو. ان السمع کان سے, والبصر آنکھ سے, والفؤاد دل سے, کل اولئک تینوں سے, کان عنہ اس کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے نا, کس کے بارے میں؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, آنکھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, دل سے اس کے بارے میں پوچھیں گے. اور آیت یہ نہیں بتلاتی کہ کس کے بارے میں سوال ہوگا. تو بھائی توجہ رہے, یہ ہے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور اب 37واں سورہ. جب کچھ لوگ نمازیں بخشوا دیں گے, پڑھی تھی, روزے دکھلا دیں گے, رکھے تھے, کیے ہوئے حج دکھلا دیں گے, دی ہوئی زکات دکھلا دیں گے, اور اب مطمئن ہو گئے کہ نامہ اعمال مکمل ہے, اور اب ہمیں اجازت ہے جنت میں جانے کی, اور وہ چلیں گے جنت کی طرف. اب سورہ صافات کی آیت سننا, جب وہ جانے لگیں گے نا بڑے کانفیڈنس سے اور بڑے اطمینان سے, جیسے اطمینان تھا کہ اقتدار ہمیں مل گیا. ویسا ہی اطمینان ہوگا کہ جنت ہمیں مل گئی. نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, حج کیے ہیں, زکات دی ہے, خدمت خلق بہت کی ہے, بہت خدمت خلق کی ہے, بڑا اسلام کا نام روشن کیا ہے. بھائی اب تو جنت کے مستحق ہو گئے, چلے جنت کی طرف. اور اب قرآن آواز آئی قفوہم, ارے بھائی روکو, یہ جنت کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, چہرے مسلمانوں جیسے ہیں, چہرے مسلمانوں جیسے ہیں, چہروں سے آثار شریعت نمایاں ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جنت کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ قفوہم, فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں روکو, جنت تک نہ جانے دو. انہم مسئولون, ابھی ایک سوال کا جواب دینا تو باقی رہ گیا ہے, ایک سوال کا جواب دینا باقی رہ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, وہ ایک سوال کیا ہے جس پر جنت ٹکی ہوئی ہے؟ تو فرمانے لگے انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. یہ روایت تفسیر در منصور میں ہے یا نہیں؟ قفوہم, انہیں روکو, انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. بس ایک سوال رہ گیا ہے, علی کے بارے میں سوال رہ گیا ہے. آنکھ سے پوچھا جائے گا, بس توجہ رہے, کان سے پوچھا جائے گا, دل سے پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں؟ علی کے بارے میں. آنکھ سے پوچھا جائے گا, کان سے پوچھا جائے گا, دل سے پوچھا جائے گا. اسی لیے میرے نبی نے آواز دی النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بس آج کا پیغام تو
پہنچ رہا ہے نا میرے سننے والوں تک؟ آنکھ سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں، دیکھو جملہ سننا، آنکھ سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں، کان سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں، دل سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں۔ ابھی تو میں نے ایک ہی روایت سنائی ہے۔ آنکھ کے لیے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کان کے لیے کہا ذکر علی عبادت، ذکر سننا عبادت ہے۔ اور دل کے لیے کہا حب علی عبادت، محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، اب جملہ سننا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ نے النہایہ میں یہ جملہ لکھا ہے، نون کے چیپٹر میں، کہ جب مدینے والوں کی نگاہ پڑتی تھی علی کے چہرے پر تو زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ۔ ایسا کوئی ہو تو لاؤ۔ بھئی عجیب کمال کی بات ہے، عجیب کمال کی بات ہے کہ علی کے چہرے پر جب نگاہ پڑتی تھی تو زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں تیسری مرتبہ نوجوان دوستوں کے جملہ دیا کر رہا ہوں کہ جب علی علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، مفسر ہیں، لغوی ہیں، محدث ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے کتاب النہایہ میں لکھا کہ جب علی کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی تو بے اختیار زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ۔ علی کا چہرہ دیکھا، زبان سے کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ۔ تمہیں تمہارے دین کی قسم ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے جاؤ، آدم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوانا۔ نوح کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے۔ ابراہیم کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے۔ تمہیں سارے مقدسات اسلامی کی قسم ہے، میرے نبی نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ تو آدم سے محمد تک جتنے بھی نبی آئے وہ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے آئے، اور علی وہ ہے کہ چہرہ دیکھا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ تو جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہے وہی کام امامت اپنے چہرے سے لے لیا کرتی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں تمہارے سامنے ان مسائل کو رکھتا۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا تمہارے لیے، اور تمہیں پیدا کیا اپنے لیے نہیں۔ پوری کائنات حقیقت، یہ تو تم پر احسان جتایا ہے کہ ہم نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی، ورنہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے نا۔ کیا بھول گئے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس اللہ کے لیے۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ الارض للہ، یہ زمین اللہ کے لیے ہے، بھئی سب کچھ اللہ کے لیے ہے نا۔ اور اب حبیب کو حکم دیا قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب کہہ دے میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ محمد وہ جس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ بھائی رکنا اس منبر سے کئی برس پہلے میں نے جملہ کہا تھا، اور جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ تمہیں پھر ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب کہہ دے کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ تو رسول کی پوری زندگی
اللہ کے لیے ہے. اگر سوئے تو اللہ کے لیے, اگر سلا دے بڑا لکھا مجمع ہے بھائی. اگر جاگے تو اللہ کے لیے, اگر جگا دے تو اللہ کے لیے, اگر سوئے تو اللہ کے لیے, اگر سلا دے تو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے, اگر بٹھا دے تو اللہ کے لیے, اگر اٹھے تو اللہ کے لیے, اگر اٹھا دے ظاہر ہے کہ اب اس سے زیادہ آگے مجھے جانا نہیں ہے. تو پورا رسول ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. پورا رسول ہے اللہ کے لیے. اب علی ہجرت کی رات جو بستر پر لیٹ کر رسول کی حفاظت فرما رہے ہیں, وہ بھائی کے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. تو علی لیٹے ہیں شہادت کے لیے, اور شہادت ہوتی ہے اللہ کے لیے. تو بستر رسول پر لیٹ کر علی کا پورا وجود اعلان کر رہا ہے, مالک میرا سر تیرے لیے, میری گردن تیرے لیے, میرے ہاتھ تیرے لیے, میرے بازوؤں کی طاقت تیرے لیے, میری آنکھیں تیرے لیے, میری زبان تیرے لیے, میرے پاؤں تیرے لیے, میرا پورا وجود تیرے لیے. تو علی سو کر اپنے وجود سے اعلان کر رہے ہیں کہ مالک میرا پورا وجود تیرے لیے. اب مالک کیا کرے؟ کہنے لگا علی تیرا وجود میرے لیے ہے, تو اب آج سے میری مرضی تیرے لیے ہوگی. تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں بھائی. یہاں تک تو آگے نا, میری مرضی آج سے تیرے لیے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. نفس ہے اس کے پاس, مرضی ہے سونے والے کے پاس. اب یہ راضی ہو تو راضی ہونے والی دعا بھی قبول ہو جائے. نہیں بھائی, میں ذرا اور آسان کر دوں. نفس گیا اللہ کے پاس, مرضی آئی علی کے پاس. اب میرے پاس تسبیح ہے, مانگ نہ لینا, مثال دے رہا ہوں, مانگو تو دے دوں گا. اچھا اب یہ میں نے کیوں کہا کہ مانگ مت لینا, یہ میرے ایک بہت بڑے مجتہد عالم استاد تھے نجف اشرف میں, ان کی یادگار ہے اس لیے. ٹھیک ہے نا, ایک بہت بڑے آپ بین الاقوامی حیثیت شخصیت, نام نہیں دوں گا. اچھا تو بھائی توجہ ہے, میرے پاس تصویر ہے, میں دے دوں گا, شیروانی بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر تم مجھ سے ٹائم مانگو تو میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. کبھی میں نے یہ مثال دی تھی. تو جو ہوگا وہی تو دوں گا, جو ہوگا وہی تو دوں گا. تو مرضی آئی علی کے پاس, نفس گیا خدا کے پاس. اب اگر بیعت چاہ رہے ہو تو خدا کے پاس جاؤ, اور اگر راضی کروانا چاہ رہے ہو تو علی کے پاس آ جاؤ. ہے کچھ وقت اذان تک, تو اب جہاں تک تمہیں لے آیا ہوں نا, اس مرحلے پر رک کر سننا, اس لیے کہ بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں لوں گا. تو مرضی علی کے پاس, یہ وہی اللہ ہے جو سورہ وضحیٰ میں اعلان کر رہا تھا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو مرضی یا محمد کے پاس ہے یا علی کے پاس ہے. سر محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات.
جتنی مرضی اللہ کی محمد کے پاس اتنی ہی مرضی اللہ کی علی کے پاس. اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ جتنا مولا محمد ہوگا اتنا ہی مولا علی بھی ہوگا. پہنچ رہی ہے نا بات میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب رک جاؤ. جتنی بڑی مولائیت میرے نبی کی اتنی بڑی مولائیت میرے نبی کے جانشین کی. کیا بھول گئے یا ایھا الرسول؟ دیکھو اب میں روکوں گا نہیں صاحب مبارکہ پر، لیکن آیت سنتے جاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. حبیب وہ بات پہنچا دے. وہ سب جانتے ہیں کہ پہنچنا کیا تھا اور اللہ نے اشاروں میں کیا بات کی ہے. وہ بات رسول وہ بات پہنچا دے، اور اگر تو نے نہ پہنچائی تو تو نے رسالت انجام نہیں دی. اگر جملے کو برداشت کر سکو تو جملے کو برداشت کر لو. رسول میں توجہ ہے یا ایھا الرسول، رسول وہ بات پہنچا دو، اور اگر وہ بات نہ پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی. محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کی رسالت ہے. سوچتے رہنا اس جملے کو. میں نے سطح عمومی سے بہت بلند ہو کے یہ جملہ کہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کی رسالت ہے. اور حبیب مت گھبرا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی اس مقدس مجمع میں بھی شر کا خطرہ تو ہے. تقریر تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی. اس مقدس مجمع میں بھی شر کا خطرہ تو ہے. ایسے مجمع میں شر کا خطرہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب مت گھبراؤ، کہہ دو علی ولی اللہ، کہہ دو ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے. یہ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. پھر سننا، حبیب اعلان کر دے علی کی ولایت کا. یہی ہے نا، کہہ دے علی ولی اللہ، ہم تجھے لوگوں کے شر سے بچائیں گے. اشارہ کر دیا کہ علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. ٹھیک ہے نا، کوئی زحمت نہیں ہے. اشارہ کر دیا کہ علی ولی اللہ پر شر ہوگا، تو حبیب تو اعلان کر دے علی کی ولایت کا. اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے. تو میں پوچھوں کہ مالک شر تو لا الہ الا اللہ پہ ہوا تھا، تو نے نہیں کہا کہ حبیب اعلان کر دے لا الہ الا اللہ، اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے. کیا بات ہے. تیرے اپنے نام کا کلمہ تھا، کہتا تو کہ حبیب اعلان کر دے لا الہ الا اللہ، اگر شر ہوا تو ہم بچا لیں گے. وہاں تو وعدہ کرتا نہیں. یہ تیرا حبیب ہے محمد رسول اللہ، تو اسے حکم دے رہا ہے کہ کہہ دو محمد رسول اللہ، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے. حالانکہ لا الہ الا اللہ پہ بھی شر ہوا، محمد رسول اللہ پہ بھی شر ہوا. لا الہ الا اللہ پہ اتنا شر ہوا کہ پیغمبر کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور محمد رسول اللہ پہ اتنا شر ہوا کہ یہ ساری کی ساری جنگیں محمد رسول اللہ کے خلاف تھی. تو مالک شر تو ہوا لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر. تو نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا، اور کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ پہ اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا. بات کیا ہے؟ کہا کہ بھائی جب توحید پہ شر ہوا، جب رسالت پہ شر ہوا تو علی نے بچایا تھا، اب علی کی ولایت پہ شر ہوگا تو میں بچاؤں گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری تقریر اس مرحلے پر رک رہی ہے. تو بھائی اجزا سمجھ میں آ گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی
ولی اللہ. تو کوئی تینوں مانے، کوئی دو مانے، کوئی ایک مانے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. جس کی سمجھ میں جو کلمہ نہیں آتا وہ اس سے انکار کر دیتا ہے. کیا بات ہے. ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آیا لا الہ الا اللہ، منکر ہو گیا. ابو لہب کی سمجھ میں نہیں آیا محمد رسول اللہ، منکر ہو گیا. اب میں تاریخ کے کتنے ابو تم کو گنواؤں؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. بھئی یہی تو وہ فضائل ہیں، یہی تو وہ فضائل ہیں جن کی دشمنی علی سے بھی نکالی گئی، حسین سے بھی نکالی گئی. دیکھو میں نے تو ابھی کچھ نہیں کہا، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. 21ویں رمضان کا دن ہے نا، 19ویں رمضان کی صبح کو میرا مولا اپنے بیت الشرف سے باہر آیا اور اس کیفیت میں باہر آیا تھا کہ ایک شب عبداللہ ابن جعفر طیار کے مہمان ہوتے رمضان میں، ایک شب ام کلثوم کے گھر مہمان ہوتے، ایک شب حسن کے یہاں مہمان ہوتے، ایک شب حسین بن علی کے یہاں مہمان ہوتے. وہ شب، جس شب کو گزار کے میرا مولا مسجد میں گیا ہے، وہ ام کلثوم کی رات. وہ واقعہ یہی ہے نا، یہی ہے کہ میں نے اس رات میں اپنے بابا کی جو کیفیت دیکھی وہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. حجرے سے باہر آتے، آسمان کو دیکھتے اور کہتے یہ وہی رات ہے. یہ وہی رات ہے. جب میں نے پوچھا کہ بابا یہ آپ بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی رات ہے، تو بے اختیار بیٹی کو گھور کے دیکھا اور کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، فاتح خندق ہے، فاتح حنین ہے، فاتح خیبر ہے. تیرا باپ زندگی میں کسی پہلوان سے ڈرا نہیں، لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے. لباس میں بتن کیے باہر آئے، مرغابیوں نے دامن تھاما، زنجیریں تروئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے مسجد میں آئے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حذیفہ بیان کرتا ہے کہ مسجد کی دیواریں ہلنے لگی اور کسی نے منارے سے آواز دی علاقت قتل امیر المومنین. تم نے کیا کیا؟ گھر میں لائے گئے. دیکھو مسائل طویل ہیں، پچھلی 3 راتوں میں بیان کرتا رہا ہوں اور اب تو میں ظاہر ہے انتہائی اختصار سے میں تمہیں چند جملے ہدیہ کروں گا. لائے گئے، جب اپنی گلی میں داخل ہوئے تو کہا بیٹا حسن سن رہے ہو نا، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں، دوستوں کو یہیں سے رخصت کر دو. اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کان میں چلی جائے. یہ کوفہ ہے. حکم اللہ تم نے کیا کیا. مجلس تمام ہو گئی. دوست رخصت ہوئے. جب گھر کے دروازے پہ پہنچے کہا بیٹے حسن مجھے گلیب سے اتار دو. ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے کندھے پہ رکھا. جب بیٹوں نے اصرار کیا کہ بابا آپ گلیب میں چلے، کہا کہ نہیں. جب میں چلا تھا تو بچیوں نے پاؤں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا. پشت در شہزادی زینب کھڑی ہوئی تھی. جیسے ہی علی دروازے میں داخل ہوئے
اور بیٹی نے باپ کا زخمی سر دیکھا، بے اختیار ایک چیخ ماری۔ علی نے کہا کہ زینب آج باپ کے زخمی سر کو دیکھ کر اتنا رو رہی ہے کہ جب بھائی کا سر روگے نہ ملے گی۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 19 کا دن گزرا، 20 کی شب آئی، 20 کا دن گزرا، لوگ مسلسل علی کی زیارت کو آتے رہے۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ایک 30 کی رات آئی، شب قدر تھی، مصلی پہ بٹھائے گئے، تلاوت قرآن کی، اتنے کمزور تھے کہ پھر لیٹ گئے۔ سنو گے؟ دیکھو کل جہاں میں نے تقریر تمام کی تھی نا، کل شب میں وہی تقریر کو تمام کروں گا اسی جملے کے اوپر، لیکن ایک جملہ مجھ سے سنتے جاؤ۔ 21ویں رمضان کی رات کا آخری حصہ ہے۔ حسن آئے، کہا بابا آپ کے چاہنے والے دروازے پر کھڑے اور جانے کا نام نہیں لیتے، کہا میرے ساتھیوں کو بلاؤ۔ یہ انتقال سے 2 گھنٹہ پہلے کا واقعہ ہے، میرے ساتھیوں کو بلاؤ۔ پردہ گھیر دیا گیا، ادھر سیلانیاں تھیں، ادھر علی کے چاہنے والے آگے بیٹھے، سب آئے۔ جملے سنا، آخری جملے سنا، سب آئے۔ حجر ابن علی آئے، علی کے بڑے پرانے صحابی، اور حجر ابن علی نے علی کی زندگی میں علی کا مرثیہ پڑھا، زندگی میں مرثیہ پڑھا۔ علی نے گھور کے حجر کو دیکھا، کہا حجر اللہ تمہیں جزائے خیر دے، زمانہ تمہیں اس محبت کی سزا دے گا، تمہارے پیروں میں زنجیر ہوگی، کہا مولا کچھ بھی ہو جائے۔ سنو گے؟ اس کے بعد ایک ساتھی کو گھور کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اب آج کے بعد تم علی کو محشر میں دیکھو گے۔ یہ کہہ کے ہاتھ اٹھایا، زخمی سر پہ رکھا اور کہا حفظکم اللہ، خدا حافظ۔ جب ساتھی چلے تو پسے پردہ سے سیلانیوں کے رونے کی آواز آئی۔ کہا کوفے والوں رک جاؤ کوفے والوں۔ جب لوگ رکے تو کہا پہچانتے ہو یہ کون بیویاں رو رہی ہے؟ ارے یہ محمد کی نوازیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ایک دن سر بڑھنا تمہارے کوفے میں لائی جائے گی۔ بس تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، دوست رخصت ہوئے، سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، ٹھیک ہے نا؟ جب ساری وصیتوں سے علی فارغ ہو گئے، تم رو چکے، آخری جملہ سنا تو علی نے اپنی بڑی بیٹی کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ شہزادی زینب آئی، باپ نے اپنا زخمی سر بیٹی کے کندھے میں رکھ دیا۔ عجیب بات ہے، ایک جملہ زور سے کہا، زور سے، اور ایک جملہ آہستہ کہا۔ زور سے جملہ سنو گے؟ بیٹی کہنے لگی، میں جملہ سن لو دل تھام کے۔ بیٹی کہنے لگی کہ بابا آپ نے تو پچھلے انبیاء کی بھی مدد کی ہے جب انہوں نے پکارا ہے، بابا آپ وعدہ کریں کہ جب میں بلاؤں گی تو آپ آئیں گے۔ علی نے کہا بیٹی وعدہ ہے، جب شام غریبہ میں خیمے جل گئے اور گھوڑے پہ سوار کوئی شخص آیا اور شہزادی زینب نے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا کہ میں رکتا کیوں نہیں، تو اس نے نقاب الٹی، بیٹی تو نہیں تو مجھے بلایا تھا۔ آخری جملہ، یہ جملہ تو زور سے کہا تھا اور کچھ آہستہ سے کہا۔ علی نے کچھ آہستہ سے کہا، بس اس جملے پر تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ باپ نے بیٹی سے کیا کہا کچھ نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے مظلوم امام نے یہ جملہ کہا ہے کہ جب ہم یزید کے دربار میں جا رہے تھے تو ہم پر بڑی دہشت تھی، لیکن پھوپھی نے ہمیں روک رکھا تھا۔ پہلا دروازہ گزرا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا دروازہ گزرا، اب پھوپھی ہمیں روک کے لے جا رہی تھی۔ جب دربار آ گیا تو پھوپھی اس کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں اب تک تو آپ کا
تسلی دے رہی تھی. آپ گھبرا گئی. کہا نہیں بیٹے میں گھبرا ہی نہیں. میرے بابا نے 21ویں رمضان کی صبح کو مجھ سے وعدہ کیا تھا